السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسر انجم آس کی سیج ناول لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ وفا کہانی کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج آس کی سیج ناول کی 8ویں قسط آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ آنسو تھے کہ تیز و تند طوفان کی طرح لپیٹ میں لیے چلے آ رہے تھے۔ جب میرے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو میں نے موتی کے گلے میں پڑی ہوئی زنجیر کھول دی۔ موتی میرے قدموں میں لوٹنے لگا۔ میں نے زنجیر اپنے ہاتھوں میں گھمائی، اسے پوری قوت سے کھینچا اور زنجیر کے مضبوط اور پختہ ہونے کا یقین کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ دروازہ پہلی ہی دستک پر کھل گیا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ مقفل کیا۔ عظیمہ سامنے بیٹھی تھی۔ میری آمد کو محسوس کرتے ہی میری بھی کچن سے باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی کے 2 مگ تھے۔ میرے چہرے کو خون میں بھیگا دیکھ کر ٹرے اس کے ہاتھ میں کانپی اور اس نے ٹرے جلدی سے نزدیک رکھی ہوئی ٹیبل پر رکھ دی۔ کیا ہوا عظمت؟ میری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عظیمہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے اندر دوا لینے چلی گئی۔ وہ روئی اور پٹی کے ساتھ زخم صاف کرنے کی دوا بھی لائی۔ اس تمام عرصے میں بالکل خاموش رہا۔ عظیمہ یوں ہی صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی اور پوچھا، یہ زخم کیسے آئے ڈیڈی؟ کس نے کیا ہے زخمی تم کو عظمت؟ بعد میں میری بولی۔ پہلے تم نے زخمی کیا میری۔ گزشتہ 25 برسوں سے تم مجھے اور میرے ناتواں وجود کو زخمی کر رہی ہو۔ تم نے مجھے دل کے خون کو آنسو رلایا ہے اور مجھے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ پیشانی سے بہتا ہوا خون تجھے نظر آ گیا، لیکن وہ دھبے کہیں نظر نہیں آئے جو تم نے میری عزت و ناموس پہ لگائے ہیں۔ صبر کی ایک حد ہوتی ہے میری۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے اپنا بہتر مستقبل داؤ پہ لگا دیا۔ اپنے وطن کی سوندھی سوندھی مٹی کی پاک خوشبو کو چھوڑ کر خود تمہارے گندے، غلیظ اور بدبودار جسم کے ساتھ قبول کر لیا، اس لیے کہ تم میرے بچوں کی ماں تھی۔ اور تم نے میری بچی کو بھی انہی راستوں پہ لے جا کر چھوڑ دیا، وہ راستے جو تباہی اور بربادی کے سمجھ جاتے ہیں۔ میری تم کیسی ماں ہو؟ کنواری بیٹی کے ماں بننے کا سن پر تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمارے دیس میں ایسا ہوتا تو ماں پہلے بیٹی کو مارتی، بعد میں خود مر جاتی، لیکن تم ماں نہیں ڈائن ہو۔ میری معصوم بچی کو گندگی اور بے حیائی کے راستوں پہ چلانے والی تم ہو۔ صرف تم اس بربادی کی ذمہ دار ہو اور میں اپنی بچی کی تباہی کی ذمہ دار کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں چند لمحے سانسوں کو ترتیب دیتا رہا۔ عظیمہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ ڈونٹ بی سلی، میری نے چیخ کر کہا۔ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تمہاری موت کے بعد تمہاری بچی کا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، میں نے جواب دیا، اور زنجیر کے آخری کونے کو گول کنڈی سے نکال کر پھندا سے تیار کر لیا اور میری کے چیخنے چلانے کے باوجود بھی اس کے گلے میں ڈال کر آہستہ آہستہ کستا گیا۔ یوں یوں پھندا تنگ ہوتا گیا، میری کا دم گھٹنے لگا اور تھوڑی دیر وہ مچھلی کی طرح موت کے آثار میں تڑپتی رہی اور پھر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی۔ عظیمہ کا وجود پسینے میں تر تھا، وہ رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز میرے دل پر نشتر ہو رہی تھی۔ عظیمہ، تمہاری ماں مر گئی، کس قدر بھیانک موت مری ہے، لیکن یہ سزا ابھی کم ہے۔ کاش میں اسے بار بار مارنے پر قادر ہوتا۔ یہی تھی وہ عورت جس نے مجھے برباد کر دیا، تمہیں غلط راستوں پر چلنے کی کھلی چھٹی دے دی، جس کے نتیجے میں تم ایک ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اس سے قبل کہ تم بن بیاہی ماں بنو، میں نے تمہیں بھی وہیں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
جہاں تمہاری بے ضمیر اور بے غیرت ماں گئی ہے بیٹی، میری خواہش تھی کہ تمہیں پاک پتن لے جاتا اور تمہاری شادی اپنے خاندان ہی میں کسی سے کرتا۔ میں نے اپنی منگیت رضیلہ کو ٹکرا دیا تھا، لیکن مجھے یقین ہے وہ اب بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ تم نے باپ کی عزت اور غیرت کو داؤ پر لگا دیا۔ عظیمہ، مجھ سے پرے مت ہٹو، قریب آؤ اور خود کو اپنے باپ کے فیصلے پہ قربان کر دو۔ آؤ، شاباش میری بیٹی، تمہارا ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا ہی بہتر ہے۔ آؤ آؤ، آگے بڑھو اور چپ چاپ خاموشی سے مسکراتے ہوئے موت سے دوستی کر لو۔ وہ سما یاد کر کے میری آنکھیں ایک بار پھر چھلک پڑی ہیں۔ کھڑیال نے ایک بار پھر مجھے اپنی عزیز کے باقی لمحوں کا احساس دلا دیا ہے۔ عظیمہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے میرے قریب آئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے زنجیر کا پھندا اس کی نرم و ملائم گردن میں ڈالا اور اس سے قبل کسے کسنے لگتا۔ عظیمہ بولی، ڈیڈی، مجھے اپنی موت کا قطعی غم نہیں ہے، اور اگر آپ مجھے نہ بھی مارتے تو میں خودکشی کر لیتی، لیکن ڈیڈی مرنے سے قبل مجھے ایک بار اپنے سینے میں چھپا لیں اور میں آپ کی پیشانی پر آخری بار اپنے جلتے ہونٹ رکھنا چاہتی ہوں۔ ڈیڈی، میری ایک خواہش پوری کر دینا، آخری خواہش سمجھ کے مجھے اس طرح ودا کرے جس طرح پاکستان میں باپ اپنی بیٹیوں کو شادی کے وقت ودا کرتے ہیں۔ عظیمہ کی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا، زنجیر پر میرے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ ڈیڈی، یہ میری آخری خواہش ہے۔ اس کی خواہش پر میں نے اسے آخری مرتبہ اپنے بازوں میں چھپا لیا۔ اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی پیشانی سے بہنے والے خون سے رنگین کر دیے اور کہا، میری جان، میری روح، ہمارے یہاں بیٹیوں کو دلہن بنانے سے قبل بہت سی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ ان رسموں میں ایک رسم حناب بھی ہے۔ دلہن کے ہاتھ پر اس کی سکیاں مہندی رچاتی ہیں اور اس مہندی کا رنگ ڈوبتے ہوئے سونے سے کہیں زیادہ سرخ ہوتا ہے۔ بیٹی، اور تمہارے ہاتھوں پر، یہ کہہ کر میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ میں نے کہا، تمہارے ڈیڈی نے تمہارے ان ہاتھوں پر اپنے خون کی مہندی رچائی ہے۔ اچھا میری بیٹی، اب وقت رخصتان پہنچا۔ عظیمہ کے چہرے پر اس سمے بہت سکون تھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھیں اور میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ آخر وہ میری بیٹی تھی، میرے جگر کا ٹکڑا تھی، جس میں نے باپ ہی نہیں ماں کا بھی پیار دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں خون کے اس رشتے اور شفقت پدری سے مجبور ہوتا اور اپنا فیصلہ واپس لے لیتا، عظیمہ نے کہا، دیر مت کیجیے پاپا، مجھے رخصتی میں دیر ہو رہی ہے۔ اسی اثناء میں جمی باہر سے دروازہ پیٹنے لگا اور مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عظیمہ کو بھی اس کی ماں کے پیچھے بھیج دیا۔ عظیمہ چند لمحے تڑپتی رہی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کا وجود میرے بازو میں جھول گیا۔ میں نے درخت اور شاخ دونوں کو ہمیشہ کے لیے اکاڑ پھینکا تھا۔ میرے بازو میں میری بیٹی کا لاشا تھا اور میں نے اس کو اپنی باہوں میں چھپا رکھا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دروازہ ٹوٹ چکا تھا اور جمی دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ جب پولیس مجھے پکڑ کر لے جانے لگی تو اس نے کہا، ڈیڈی، آپ نے بہت جلدی کی، آج کا دن آپ انتظار کرتے تو میں کل صبح خود ہی عظیمہ کو قتل کر دیتا۔